بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف دو صورتیں درمیان میں استثناء کر دی، اس لیے کہ اس میں پیٹھ پھیرنا جہاد سے بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ جہاد کی طرف بھاگنا ہوتا ہے۔ پہلی صورت الا متحرفا لقتال، لڑائی کی ترتیب اور تدبیر میں یہ بات شامل ہے کہ حملہ کر کے بھاگ جانا ہے۔ جو سورہ نساء میں آپ نے ابھی پہلے اس میں پڑھا سبق میں کہ فنفروا ثبات، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو، تو چھوٹی ٹکڑیوں کا جہاد کس شکل میں ہوتا ہے ہمیشہ سے، جسے امام ترمذی نے باب البیات والغارات کے عنوان سے تعبیر کیا کہ دشمنوں پر شب خون مارنا اور ان کے قافلوں پر اچانک حملہ کر کے بھاگ جانا، ان کے سامان رسد کو نشانہ بنانا۔ تو اس لڑائی کی تدبیر میں اور ترتیب میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ لڑ کے مار کے کیا کرنا ہے، نکل جانا ہے اور پھر دوبارہ آ کر لوٹ کر پھر حملہ کرنا ہے۔ تو چونکہ اس کی ترتیب میں یہ بات شامل ہے تو ایسے مجاہد کا حملہ کر کے وہاں سے نکل جانا یہ میدان جہاد سے بھاگنا نہیں ہوتا، اس لیے اس پر اللہ رب العزت کی کوئی ناراضگی نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق جہاد کر رہا ہے۔ دوسری چیز او متحیزا الی فئۃ، مسلمانوں کا کوئی چھوٹا لشکر بڑے لشکر سے کٹ گیا اور اپنے مرکز سے کٹ گیا، دور ہو گیا۔ اب اس کو یہ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کو لڑائیں گے، کافروں کی تعداد دگنی تگنی سے زیادہ ہے تو مسلمان خامخواہ پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تو وہاں زبردستی ان کو لڑانے کی بجائے وہاں سے نکال کر واپس لے آئے بڑے لشکر تک اور اپنے مرکز تک کہ یہاں سے بڑی طاقت کے ساتھ ہم دشمن پر حملہ آور ہوں۔ تو اس طرح واپس مڑانا یہ بھی جہاد سے فرار نہیں کہلاتا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موطا میں جب پہلے تین امیر جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باری باری مقرر فرمایا تھا، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تینوں باری باری شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام نے اپنی رائے سے حضرت خالد بن ولید کو امیر بنایا۔ حضرت یہاں پر دشمن کی تعداد اور صحابہ کرام کی تعداد کا کتنا فرق تھا، 3000 صحابہ تھے اور 1,00,000 کا لشکر تھا دشمن۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ دیکھا کہ اگر میں مسلمانوں کو یہاں لڑاتا رہا اس لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں، سارے مسلمان ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے اور اتنے بڑے لشکر سے لڑائی ہے اور ان کا ہم کافی نقصان بھی کر چکے۔ تو انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی کہ غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں کی یعنی کچھ ٹکڑیاں آگے لڑتی رہتی اور ان کی آڑ میں کچھ مسلمانوں کو کہا کہ تم پیچھے سے میدان جنگ سے دور چلے۔ اس طرح کر کے سارے مسلمانوں کو ایک ترتیب سے نکالا اور خود آخر تک اتنا لڑتے رہے کہ 9 تلواریں ٹوٹ گئیں لڑتے لڑتے کافروں پر، اتنا زیادہ قتال کیا اور پھر خود بھی نکل گئے۔ اب یہ لوگ نکل کے مدینہ واپس آ گئے لیکن شرم کی وجہ سے گھروں میں چھپ گئے، سب حضور کے سامنے نہیں جاتے تھے بالکل۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، تو عمر کے بڑے بیٹے تھے، مسجد میں نہیں آ رہے تھے کئی دنوں سے، باہر کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ گئے۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے آج کل، کیونکہ حضور ان کو دیکھتے تھے، وہ تو ہر وقت کے حاضر باش آدمی تھے، حضور کی ہر مجلس میں موجود رہتے اور کئی دنوں سے نہیں آ رہے تھے۔ تو انہوں نے شرم سے سر جھکایا کہ یا رسول اللہ نحن الفرارون، ہم میدان جنگ سے بھاگ کے آگے دشمن کا مقابلہ چھوڑ کے آپ نے ہمیں بھیجا تھا وہاں لڑنے کے لیے، ہم وہاں سے نکل کے آگے تو ہم اس گناہ اور شرمندگی کی وجہ سے آپ کے سامنے نہیں آتے، اور بھی جتنے لوگ آئے ہیں سب اسی طرح اپنے گھروں میں، کوئی بھی آپ کے سامنے نہیں آتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لا بل انتم العکارون، تم تو میری طرف لوٹ کر آئے ہو، بھاگ کر نہیں آئے بلکہ تم میری طرف لوٹ کر آئے تاکہ میں تمہیں دوبارہ تیار کر کے جہاد پر بھیجوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اتنے خوش ہوئے، ایک ایک مسلمان کے دروازے پر جا کے آواز لگائی کہ مبارک ہو، ہمارا گناہ نہیں، جلدی سے گھروں سے نکلو۔ پھر یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پوری جماعت بنا کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے ان کا استقبال فرمایا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے سامنے ان کی تعریف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی تلواریں خالد بن ولید، انہوں نے اپنی تدبیر سے اتنے مسلمانوں کی جان بچائی اور مسلمانوں کے ایک لشکر کو بحفاظت نکالا۔ تو اس طرح پھر ان صحابہ کرام کے دلوں سے غم زائل ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک عمومی اعلان فرما دیا کہ تم میں سے جو شخص جہاں بھی جہاد میں ہو اور وہ یہ محسوس کرے کہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور مقابلے میں اسے کمزوری پیش آ رہی ہے تو وہ مدینہ کی طرف لوٹ آیا کرے، انا فئتکم، میں تمہارا مرکز ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے فیہ یعنی مرکز کی طرف لوٹ کر آئے گا وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی آسانی کے لیے یہ قانون کے طور پر انہیں یہ حکم بتا دیا۔ تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ جتنے بھی خلفائے راشدین تھے، یہ جس لشکر کو بھی روم و فارس کی طرف روانہ فرماتے
تو ان کو سب کو کھڑے ہو کر یہی بات فرماتے تھے کہ جہاں بھی تم دیکھو کہ دشمن کی تعداد تم سے اتنی زیادہ ہو گئی کہ تم اگر وہاں لڑتے رہو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے، تو فوراً لوٹ کے مدینہ کی طرف آ جاؤ، مدینہ تمہارا مرکز ہے، جو بھی مدینہ کی طرف لوٹ کر آئے گا وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ایک قانون کے طور پر یہ بات انہیں کر دی تاکہ امت پر ایک آسانی رہے۔ تو میدان جہاد سے ایسا فرار جو خوف اور بزدلی کی وجہ سے ہو اور ترک جہاد کے لیے ہو، اپنی جان بچانے کے لیے ہو، وہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا آدمی میری شفاعت بھی نہیں پائے گا جو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا۔ لیکن اگر میدان جہاد سے واپسی جہاد کو مضبوط کرنے کے لیے اور زیادہ تیاری کے ساتھ جا کے دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے یا لڑائی کی تدبیر کے لیے ہو تو پھر اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی رخصت اور اجازت دی ہے۔ تو یہ قانون اور مسئلہ بھی یہاں پر بیان فرما دیا تاکہ مسلمان اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں، کہیں جہاں سے نکل سکے وہاں سے نکل آیا کریں۔ بہت سی جگہوں پہ لڑنے کی بجائے نکل جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے اور دشمن کے لیے بڑی شکست ہوتی ہے۔ کہیں دشمن نے گھیراؤ کر لیا کسی کو ہدف بنا کے کہ یہاں اس کو مارنا ہے، تو اس آدمی کا وہاں سے نکل جانا ہی کامیابی ہوگا نا۔ اگر وہ وہاں لڑے گا تو لازم بات ہے کہ پھر دشمن کا ہدف پورا ہو جائے گا کہ وہ اس کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس وقت میں دشمن کی شکست یہی ہوتی ہے کہ انسان وہاں سے کوشش اور محنت کر کے اور اپنا بچاؤ کر کے وہاں سے نکل جائے تاکہ آگے پھر دشمن سے خود اس چیز کا انتقام لے کے انہوں نے اس پر حملہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اور اصول بیان فرما دیا کہ یہ استقامت کے اور ثابت قدمی کے خلاف نہیں اس طرح واپس مڑانا، اور اگر ویسے خوف اور بزدلی اور جہاد سے بھاگنے کی وجہ سے ہو تو پھر وہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔